بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں، اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کن پٹی پہ چند بال تھے، اس کی بھی مزید بریک اپ آئی ہے کہ 8 یا 10 بال جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے تھے، اور اتنے ہی سر مبارک کے سفید تھے، اور وہ بھی کن پٹی پہ. یعنی نبی علیہ السلام اپنی وفات تک جو 61 ایئرز آپ کی ایج ہے سولر اعتبار سے جو ہم گنتے ہیں، یہ جو 63 ایئرز ملتا ہے وہ لیونر ہے، چاند کے اعتبار سے. ہمارے جو چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 61 ایئرز تھی. 61 ایئرز میں بھی نبی علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کالے ہی تھے. یہ معجزہ تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کالے بال خوبصورتی کی علامت ہے. نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل تھا. باقی لوگ اسے اچیو کرنے کے لیے داڑھی کو کالا کر لیتے ہیں. بہتر تو ہے کہ آپ مہندی استعمال کریں، ریڈ کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں رنگتے نہیں، تم داڑیوں کو رنگو. لیکن یہ نبی علیہ السلام کا حکم داڑھی کو رنگنے کا فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے، اور وہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کیونکہ انہی احادیث کے جو راوی ہیں وہ خود داڑھی نہیں رنگتے تھے. جابر بن عبداللہ کے بارے میں مسند علی ابن الجاد میں آتا ہے کہ وہ سفید داڑھی رکھتے تھے، حالانکہ وہ خود راوی ہیں کہ داڑھیوں کو رنگنا یہ بہتر ہے. خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھتا تھا، میں نے آپ کو ممبر پر بارہا دیکھا ہے، آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. اب مولا علی نے پوری زندگی اپنی داڑھی کالی نہیں کی، سفید ہی رکھی ہے. آپ کی شہادت 64 ایئرز کی ایج میں آلموسٹ ہوئی ہے، اور آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہوئے تھے. اسی لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ میں بھی داڑھی کو کالا نہیں کروں گا سیدنا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. لیکن اگر کوئی کالا کرنا چاہے تو وہ سیدنا حسین کی سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا حسین ابن علی کا سر مبارک جب کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، گورنر یزید کے سامنے، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا، تو اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے. وسما وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے یوز ہوتی تھی. جس طرح آج کل آپ کے پاس مختلف کیمیکلز ہیں، اس زمانے میں تو کیمیکلز نہیں ہوتے تھے، بوٹیاں. سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی، اور کالا کرنے کے لیے وسما کی بوٹی. تو حسین ابن علی اپنی داڑھی کالی کرتے تھے کتنی عمر میں؟ اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی، 58 ایئرز، جب آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے اس عمر تک آپ داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی حساب سے ثابت ہے، میں نے اس کے اوپر الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ پھر ٹاپک اس طرف چل پڑے گا، صرف یہاں ضمناً ذکر کرنا مقصود تھا. البتہ مسلم شریف میں جو ایک حدیث ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جب والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا ابو قحافہ کو، تو ان کی داڑھی بھی سفید تھی، سر کے بال بھی سفیدی سے چمک رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کہو کہ اپنی داڑھی کو رنگیں اور کالے رنگ سے اجتناب کریں. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کالا رنگ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ بہت بوڑھے تھے، بہت بوڑھے شخص کو کالا رنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن ایک ایسا جوان شخص جس کی داڑھی یا سر کے بال وقت سے پہلے ہی سفید ہو گئے، اسے تو لازمی رنگنا چاہیے. یہ جو میں افضلیت اور غیر افضلیت کی بات کر رہا ہوں، یہ میں 50-60 پلس لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن ایک بچہ ہے 20-22 سال کا اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں،
اور شرم کے مارے وہ داڑھی نہیں رکھتا کہ اس کی داڑھی سفید نظر آئے گی. کئی لوگ اس وجہ سے بھی داڑھی نہیں رکھتے. تو میں نے ان کو کہا یار داڑھی رکھو, کالی کرو, کوئی مسئلہ نہیں. 58 سال تک کرتے رہو. سیدنا حسین ابن علی سے ثابت ہے, اور بھی کئی صاحب سے. حضرت حسن ابن علی کے بارے میں بھی المعجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے, وہ بھی داڑھی رنگتے تھے. اب یہ جو حدیث ہے جس میں ممانعت آئی وہ بہت بوڑھے شخص کے لیے ہے. ظاہر ہے اس کو تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک 80-90 سال کا بندہ ہے اور وہ داڑھی کو کالا کر رہا ہے, وہ اور رنگ سے کرے. البتہ وہ جو ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر, نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح سیاہ رنگ سے رنگیں گے, یعنی ان کی داڑھی اور سر کے بال وہ رنگ رہے ہوں گے جس طرح کبوتر وائٹ ہوتا ہے اور اس کا پیٹ کالا, یعنی وہ داڑھی کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. میرے خیال میں تو یہ مولویوں کے بارے میں ہے جو علماء سو ہے. ہاں ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کا دین پھیلا رہے ہیں کہ جس دین کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو داڑھی رنگتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا. اس حدیث میں ان لوگوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے, نہ کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا رہے ہوں گے. مثال کے طور پر صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا کہ خوارج کی نشانی یہ ہے کہ سر منڈائیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سر منڈائے گا وہ خارجی ہو جائے گا, ورنہ رائے ونڈ والے تو سارے خارجی ہو جائیں گے. بریلوی کہتے بھی ہیں ہاں, ستھن چھوٹی گردن موٹی, ہاں جی, گلج توا سرتے استرا کرواؤ ٹینڈ تے چلو رائے وینڈ. ہاں وہ کہتے ہیں کہ شلوار چھوٹی ہے گردن موٹی ہے اور سر پہ اس طرح کر. یہ شعر ہمیں بچپن میں ظاہر ہم بھی بریلوی تھے تو ہمیں یاد کروائے گئے تھے. یہ شعر یاد ہے, پرانی کوئی شاعری کبھی یاد آ جاتی ہے. تو سر منڈانا خوارج کی نشانی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سر مونڈے گا وہ خارجی ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام بھی خود سر مونڈتے تھے. سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. جس جگہ یہ حدیث موجود ہے نا, یعنی سنن نبی داؤد میں کبوتر کے پوٹوں والی, اسی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس شخص کے غسل میں بال خشک رہ گئے تو انہیں عذاب دیا جائے گا, تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے. ظاہر ہے اس زمانے میں پانی بھی ایشو تھا, آج کل تو وہ ایشو نہیں ہمارے لیے. وہاں تو نہانے کے لیے بھی پانی کئی کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا. اس میں بالوں کا اہتمام کرنا, ہمارا تو بڑا آسان ہے, شاور ہے, جتنے مرضی لمبے بال ہوں دھونے میں پرابلم نہیں ہوتا. تو سیدنا علی خود سر منڈایا کرتے تھے. حضرت علی کے مخالفین خوارج ہیں. ہم خوارج سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے مخالف تھے, جبکہ حضرت علی خود بھی سر منڈاتے تھے. اس کا مطلب ہے سر منڈانے والا خارجی نہیں ہوتا, بلکہ خارجیوں کی ایک نشانی سر منڈانا ہے. اور وہاں پر بھی ایک خاص طبقے کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. میں نے آپ کو بتا دیا وہ مولویوں کے بارے چاہیے, علماء سو کے بارے میں, نہ کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اور یہ جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں یہ اس امت میں بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے. امام ابن ابی عاصم نے بھی یہی بات لکھی, فتح الباری میں نقل کی ہے. ابن حجر اسقلانی نے 3 صدی ہجری کے اندر بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں. اس کے بعد امام ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے, جنہوں نے یزید کی مذمت میں کتاب لکھی تھی. انہوں نے تو باقاعدہ پوری بحث کی ہے, الموضوعات جو کتاب ہے اس میں, اور اس میں باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی کالی کرے گا تو نعوذ باللہ وہ اسی کیٹیگری میں فال کرے گا. انہوں نے اس ٹاپک کو کھول کر بیان کیا. البتہ ایک حدیث سنن نبی داؤد میں جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی داڑھی اسلام کی حالت میں سفید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ سفید بال داڑھی کے مت اکھاڑو, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی قیامت کے دن, اور
اللہ کی طرف سے نور عطا ہوگا اور گناہ بھی معاف ہوں گے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی کے بال سفید رکھنے چاہیے. مراد یہ ہے کہ جو شخص اسلام پہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی سفید ہو گئی، بھلے وہ بعد میں ریڈ بھی کر لے، لیکن اس کی داڑھی اسلام کی حالت میں سفید ہوئی ہے، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا اسلام پہ چلتے چلتے، یہ اس کے لیے فضیلت ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی داڑھی رنگتا ہے تو قیامت والے دن اسے سفید داڑھی کے اوپر کوئی اجر نہیں ملے گا کہ بھی چونکہ اس نے رنگ کیا ہوا تھا. اللہ کے نزدیک تو یہ کوئی فرق والی چیز نہیں ہے نا. مراد یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکی دے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے. سر اور داڑھی دونوں کے بال لاکھوں میں نیکیاں، بشرطے کہ کوئی دین پہ چلتے ہوئے اس لیول تک پہنچ جائے.